مجھے بتا رہے تھے کہ میں جب پیدا ہوا تو میرے والد صاحب جیل چلے گئے، تو جب میں نے پہلی بار والد کو دیکھا تو 7 سال کا تھا میں، اور ٹوٹل ان کی زندگی جو ینگ ایج سے آزادی کی جو مختلف وقتوں کے ساتھ 12 سال ٹوٹل باہر رہے ہیں، باقی سب زندگی جیل میں گزری ہے، قربانیاں دی نا۔ اور پھر ان کو 73 میں شہید کر دیا گیا 1973 میں۔ تو یہ ہے کہ کل 25 کتنے سال 27 سال رہے تھے نا جیل میں۔ 27 سال جو زیادہ ہے۔ سینٹینس زیادہ ہوئے تھے شاید 22-23 سال تو جدوجہد کرنے والے لوگ جو ان کی نسلیں بھی جدوجہد کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کامیابیاں بھی اس کو دیتا ہے جو ہمت کرتا ہے۔ اس ایج میں ایج کی بات کریں، اولڈ ینگ مین ہے سر، بزرگ ہے نا، ایج از جسٹ نمبر۔ ہماری بات ہے وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی تو جدوجہد پہ آپ آگے ہیں۔ دیکھیں ہمیں تو وہ ہے کہ دیر سے موقع ملا ہے، ہم بنے رجسٹ کرنے کے لیے تھے، رجسٹ کرتے رہے دے رہے ہیں، درست ظلم کے خلاف ڈٹے رہے ہیں، جنازے اٹھاتے رہے ہیں، لیکن ہم ظالموں کے آگے جھکے نہیں ہیں، خوفزدہ نہیں ہوئے، ڈرے نہیں ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ بہت لوگ مار دیے تھے انہوں نے ہمارے، ہم نے ڈی چوک میں پروگرام رکھا تھا، تو میں نے ادھر کہا تھا جنرل کیانی ہمارے قاتلوں کا کھرا تیرے گھر تک جاتا ہے، آج بھی تو کل ہم تیرے گریبان میں ڈالیں گے، نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے۔ ظلم جو ہے نا، میں ایک بات بتاؤں، دشمن کی شناخت بہت عام ہوتی ہے، اگر دشمن کی درست شناخت نہ ہونا آپ کبھی جنگ نہیں جیت سکتے، آپ پھر نا آپ سایوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، پھر آپ کی فرینڈلی فائرنگ ہوتی ہے، درست ہے، دشمن اصل دشمن درست ہے، اور اس دشمن کا سب سے بڑا مہرہ کون ہے؟ بہت عام ہے، اگر ہم نہیں پہچانیں گے نا تو ہماری جو لڑائی ہوگی نا وہ اور طرح کی ہوگی، ہم اصل لڑائی نہیں لڑ سکیں گے، درست ہے۔ اس لیے شعور جو ہے نا، شعور انسان کا اس وقت کمپلیٹ ہوتا ہے کہ جب انسان دشمن کو پہچان لے۔ مولا علی علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، من عرف الزمان امنا، جو اپنے زمانے کو پہچان لے وہ سیکیور ہوتا ہے۔ اپنے زمانے کو پہچاننا، اپنے دوست کو پہچاننا، اپنے دشمن کو پہچاننا، دشمنی کی وجہ کیا ہے، کیوں دشمن ہے ہمارا، دشمنی کے طریقے کیا ہیں اس کے، کیسے دشمنی کرتا ہے، دشمن کے دوست کون ہیں، یہ پہچاننا۔ آج کل ہمیں پتہ نہیں، آج کل ہمیں سارا، آپ نے بالکل صحیح کہا، جنگ لڑنے کے لیے دشمن کے آگے دوست، ہمیں سارے پتہ ہے آپ کو۔ اچھا یہ بہت ضروری ہے، اگر آپ نہیں پہچانیں گے، کوئی آپ اپنے زمانے کو نہیں پہچانتے، اپنے ٹائم کو نہیں پہچانتے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وقت سے پیچھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ وقت کے ساتھ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ وقت سے آگے ہوتے ہیں۔ جو وقت سے آگے ہوتے ہیں وہ لیڈ کر سکتے ہیں، وہ دور تک دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وقت سے پیچھے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، جو وقت سے پیچھے، ٹائم سے پیچھے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پھر جو اپنے زمانے کی پہچان کر لیتا ہے، دشمن کو، اس کے ہتھکنڈوں کو، طریقوں کو آشنا ہو جاتا ہے، اس کی اسٹریٹجی کو، ہر چیز کو واقف ہو جاتا ہے، تو اس کی مثال اس تیراک کی طرح ہو جاتی ہے جو پانی کی مخالف سمت میں تیراکی کر سکتا ہے۔ تیز پانی آ رہا ہے نا، تو بعض لوگ جو درست تیراک نہیں ہوتے وہ بہہ جاتے ہیں اس کے بہاؤ میں، جو درست تیراک ہوتے ہیں اس کے مخالف سمت میں بھی تیراکی کرتے ہیں اور اس کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، مینیج کر لیتے ہیں اس کی طرح۔ تو یہ دشمن شناسی انسان کو وقت سے آگے لے جاتی ہے، ٹائم سے آگے، دور تک دیکھتے ہیں۔ جو دور تک نہیں دیکھتے نا وہ اندھے ہوتے ہیں، جو یہاں تک دیکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے دشمن کو، پھر دشمن کے سر پر وار کرنا چاہیے، اس کی ٹانگ پر، گھٹنے پر وار نہیں کرنا چاہیے، بھوک نہیں دینا چاہیے۔ بڑی بات، صحیح کہنا، ہمیشہ لڑائی یہ طریقہ کار ہی ہے، دشمن کے سر پر وار کرو، ٹانگ لا کے بھی ہم تک نہیں چھوڑے گا، صحیح ہے، دشمن کے سر پر مارنا چاہیے۔ اب میں کیا کروں، مجھے بتا۔ پھر جب آپ نے نا، ایک اور مسئلہ ہوتا ہے،
जब आपने कहना नहीं कि हमने मुख्तलिफ ख्याल लोगों के साथ चलना है, क्यों मुख्तलिफ ख्याल लोगों के साथ चलना है, उनको भी राजी रखना है, तो आपने मसलन फिर वो क्या करते हैं, आपको नीचे लाते हैं, फिर आस्ते 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 ना वो क्या उसे कहते हैं कि बेअसर कर देते हैं, कोशिश होती है। और सबको साथ लेके चलना ये भी दुरुस्त नहीं है। सबका दोस्त आप किसी तो का वॉरियर अलामा है ना, वॉरियर अलामा है। सबका दोस्त किसी का दोस्त नहीं होता। हाँ हाँ अब हमने एक दफ़ा धरना दिया हुआ था कोयटा में ना, एक ब्लास्ट में ना 150 बंदे मारे गए, उन फैमिली ने ना जनाजे रख के धरना दे दिया, तो 2013 की बात। बहुत ज्यादा जी हाँ, तो ऐसे हुआ कि हजारों का मैं चला गया वहाँ पर, उस अगले दिन इंशाल्लाह फ्लाइट लेके चला गया, फैमिली धरना दे दिया। मैंने पूरे पाकिस्तान में अनाउंस किया धरना, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया में धरने हुए, इंग्लैंड में, यूरोप में, न्यूजीलैंड में, हर जगह पूरी दुनिया में। तो इन्होंने ना प्लान किया कि उनका एक सरदार था कनाडा में, उसको बुलाया कि वो आगे धरने ख़त्म करा दे। लोगों ने उनको, मुझे पता चल गया तो मैंने बात की, उन्होंने कहा आने दो उसको उन्होंने कहा जाओ वापस, सरदार साथ होता है। तो फिर मैंने ना, जिसने मुझे इतला दी थी ना कि वो आ रहा है और आपका धरना ख़त्म कराने के लिए, वो डील करने, हाँ मैंने इसको पैगाम, Negotiation, हाँ, talks. मैंने इसको पैगाम दिया कि वो गाल खेल रहा था इनके साथ, ये जो ISI थे उनके साथ और खलाई मसलों के साथ। मैंने कहा इनको पैगाम दो कि अगर आज रात में हुकूमत नहीं गिराई ना लिसानी की, तो मैं सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा और मुतालबा करूँगा सदर जरदारी और जनरल कियानी इस्तीफा दे, हमारे कातिल। रात 1:30 बजे उन्होंने हुकूमत गिरा दी। मैंने मैसेज दिया था, मैं मुतालबा करूँगा 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, सदर जरदारी और जनरल कियानी हमारे कातिल, सब कातिल उन्होंने अपने घर बुला के आपसे गिला गया था, आपने मेरी हुकूमत गिराई। नहीं तो वो ना मुश्किल गया था। मसला ये है कि जब लोग साथ थे तो फिर हमने कहा कि ऐसे तो नहीं हो सकता। इस तरह से ना देखिए, सर पे मारना है। दोबारा उन्होंने अवेयर कर दिया। अभी आप कह रहे हैं कि पत्थर भी ना उठाए, पत्थर भी ना उठाए, तो फिर सर आगाजान, आप जब ये कहते हैं स्ट्रेटेजिकली स्ट्रेटेजिकली बता रहे हैं एक मतलब के साथ, एक मदामली के साथ, अच्छी तदबीर के साथ। तो आप सबको पता है कि कौन कुछ कर रहा है।